اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی مختصر تقریر کی شروعات 1953 کی تحریک میں اپنے دادا حضور کی ان اشعار سے کرتا ہوں جنہوں نے گجرات کے جیل کے کال کوٹری میں اس انداز میں کہے کہ جب قادیانی نواز نے آپ کو کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پھانسی دی جائے گی تو آپ کے آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے. تو اس نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں دی جائے گی, آپ تو ابھی سے رو رہے ہیں. یہ تو ایک لمبی پروسیس ہے, یہ تو بعد میں دی جائے گی, لیکن پھانسی کا حکم ہوا ہے آپ پر. تو آپ نے کہا بدبخت میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں اپنی موت سے ڈر رہا ہوں. رونا کس بات کا ہے؟ استاد عشق پپت میں وجنی سغوغادا سرہ پور تکڑا عجب تماشادا او بالقصور میں غماز نوینی قسم دے چستا مین زما جملہ متعادا او زہم خوخیم چلتانا قربانی شم دا ازلنا میرا وڑے دا سودادا او ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کرتا زاری دے لتا امدغم منشادا او پاک زیبادا محمد امین محبوب دے ستان نامہ پاکا محمد مصطفیٰ دا. فرمایا بدبخت میں اس وجہ سے میرے آنسو نہیں جاری ہوئے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں یا میں پھانسی سے ڈر رہا ہوں. یہ آنسو اس وجہ سے ہے کہ صرف ایک ہی جان ہے اور اس کو قربان کرنے کا وقت ہے. ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا. اے کاش مجھے اللہ کریم جل جلالہ زندگی کے ہر سیکنڈ کے بدلے ہزاروں جانے دیتا تو وہ ایک ایک میں اپنے محبوب کے قدموں میں ختم نبوت کی خاطر قربان کر دیتا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس لیے آج بھی آپ یقین کریں یہ جو الحمدللہ بیداری آ چکی ہیں, کل امیر محترم ہمارے دلوں کی دھڑکن میرے قبلہ بابا جان رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف کے آپ کے عشق اور محبت اور آپ کے جذبہ عظیمت کے امین جب تشریف لائے پشاور تو پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ ہزاروں مشکلات اور تکالیف اور رکاوٹوں کے باوجود جس انداز سے حضور کے غلاموں نے قصہ خانی بازار یادگار شہداء میں آپ کا استقبال کیا اور کس انداز سے ادھر تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا, یقین کرے یہ وہ بیداری ہے. قبلہ شاہ صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہے. میں شیخ پورا گیا, ادھر ایک شہید کے ہاں جو پروگرام تھا تو راستے میں میرے ساتھ ساتھی گاڑی میں بیٹھ گئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ بابا جی کے آنے سے پہلے یہ باعمان میں ہماری حالت یہ تھی کہ ہم اس حد تک بھی ہمیں خبر نہیں تھی کہ ہمارے رشتہ داریاں بھی ان کے ساتھ ہوتی رہی, یعنی قادیانیوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد اللہ کریم نے ہمارے اوپر کرم فرمائے اور ہم نے قبلہ بابا جی کو سنا. یقین کرے ہم نے شاید یہ سمجھا ہے کہ کوئی ختم نبوت کا نعرہ لگائے یا ختم نبوت پہ تقریر کرے یا ختم نبوت پر کتابیں لکھے تو یہی خدمت ہے اور یہی سب کچھ ہے, بات ختم ہے. لیکن بابا جی جو بھی کام کرتے تھے وہ آگے کا. آپ یہ بھی بات کرتے تھے کہ حب الوطنی یہ نہیں ہے کہ آپ وطن سے محبت کریں, فرماتے تھے کامل حب الوطنی یہ ہے کہ وطن کے غداروں سے کامل نفرت بھی کرے. اس طرح ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے صرف تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہیں دیا
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو قادیانیت کے حوالے سے آپ نے جس قسم کی بیداری اس قوم کو دی اور پھر جو کامل نفرت آپ سے ہم نے سنا، یہ ٹھیک ہے ہمارے امام اہل سنت نے یہ بات لکھی تھی کہ قادیانی کی اقوال جو ہے وہ انجس الاقوال ہے، لیکن اس کی اگر ہم نے کہاں سے سنی ہے، بڑے جلسوں میں، مجمع میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس سے پہلے قادیانیت کے حوالے سے اکثر ہم ٹی وی پر بھی سنتے تھے، لوگوں سے بھی سنتے تھے، وہ بڑے بے باک تھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھا، وہ جب بھی کہتے تھے تو کہتے تھے احمدی مسلم کمیونٹی، لیکن جب سے بابا جی نے قوم کو یہ بیداری دی ہے، اب آئے کوئی نر کا بچہ اور اس طرح کہے، ان کو پتا ہے کہ سب رسمی طور پر تو آ سکتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں ہمارا گریبان پکڑ سکتا ہے، جس کا اقرار آپ کو فیضی صاحب نے بتایا، حکومت ایوانوں میں بیٹھ کر وزیروں نے بھی کی کہ اور آپ کے ساتھ شاید رسمی طور پر اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن لبیک والے بابا جی کے وہ تربیت یافتہ غلام ہے کہ وہ یمامہ کی شہداء کی امین ہے، وہ آپ کے گریبان کو پکڑ کر آپ کو گسیٹ کر نشان عبرت بنا دیں گے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک خدا کی قسم بابا جی کا اتنا بڑا احسان ہے اس قوم پر۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ سالوں پہلے کی وہ حالت 2016-17 کی تاریخ اٹھائیے، اس حالت تک یہ قوم پہنچے تھے کہ صرف میلاد النبی کے پوسٹرز پر بھی ہزاروں مقدمات درج ہوئے تھے، ہزاروں مقدمات، اور لوگوں کی آراس اور میلاد کی محافل پر بھی مقدمات تھے۔ اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، میں پہلے یعنی وہ ایام تھے کہ میرے بابا جی کے ساتھ اللہ کریم نے مجھے یہ شرف بخشی۔ وہ ایام مجھے یاد ہے کہ جب میلاد کے اعلان پر بھی پرچہ ہوتا تھا، اور میلاد کے لیے ہمارے بندے ایک دو مہینے جا کر پھر وہ ادھر ذلیل ہوتے تھے، وہ انوسی جاری نہیں کرتے، لیکن پھر میں نے بابا جی کا وہ غیرت والا اعلان بھی سنا کہ ہماری مرضی ہے، یہ ملک حضور کے نام پر بنا ہے، جہاں ہماری مرضی ہو ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذکر کی محفل کریں گے۔ اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا بھی، وہ ہمیں یاد ہے کہ جب موٹر وے سے صلاۃ و سلام کے درود اور درود شریف کی جو بورڈ تھے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہہ کر ہٹائے گئے کہ اس سے پھر قواریت پھیلتی ہے، تب اس مرد کلندر نے للکار کر کہا کہ اگر حضور پر درود شریف سے آپ کو پھر قواریت کی بو نظر آتی ہے اور آپ نے موٹر وے سے وہ سارے بورڈ ہٹا دیے ہیں، تو اس مرد کلندر نے للکار کر کہا کہ 1 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں، جس موٹر وے سے آپ نے اور ان کی مساجد سے صلاۃ و سلام کے بورڈ ہٹا دیے، اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو میں کہتا ہوں پھر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس موٹر وے پر گزر سکے۔ 1 ہفتے کا ٹائم ہے، حکومت کے کام پہ ٹانگ گئی، انہوں نے کہا، میں نے اس وجہ سے کہا، یہ مقطع اس وجہ سے مشہور ہے، حکومت گھبرا گئی اور انہوں نے کہا یہ بابا جب اعلان کرتا ہے تو پھر کر کے دکھاتا ہے، ابھی ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ صلاۃ و سلام کے بورڈ دوبارہ موٹر وے کی مساجد پر لگ گئے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ سنیوں کو جو شان اور آن عطا کی ہے، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس کو کوئی اور سمت میں لے جائے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ تھا کہ ایک طرف اگر ہمارے نظریاتی مخالف وہ جا کر ختم نبوت چوک نام رکھ لیتے، بھلا وہ میدان عمل میں تھے یا نہیں تھے، لیکن ہمارے سنی اس کے مقابلے میں آ کر میلاد چوک کا نام رکھ لیتے اور کہتے یہ نام استعمال کرتے تھے۔ ہم نے کہا ہم میلاد والے ہیں، ہم یہ نام، انہوں نے عوام سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں اور یہ ایک استحبابی عمل کے پیچھے ہیں، لیکن خدا کی قسم
جب قبلہ امیر المجاہدین نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا، پھر میں نے اپنے خیبر پختونخوا میں سنا، ان کی ایوانوں کی بات میں نے سنی، ان کی اندر کی میٹنگز کی بات میں نے سنی کہ جب حضور کے غلاموں نے 21 دن حیض آباد میں حضور کی عزت پر پہرا دیا، اور پہلے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، لبیک کو مشہور ہونے کا شوق ہے، پھر 2-3 دن بعد کہا کہ نہیں کچھ تو ہوا ہے، یہ کوئی کلیریکل غلطی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد تیسرے چوتھے دن پھر کہا کہ نہیں نہیں اس میں تو پوری پارلیمنٹ اس گناہ میں شریک تھی، اور لبیک والے جو میدان میں ہے وہ بالکل اس مسئلے میں صحیح ہے، وہ اس مسئلے میں حق بجانب ہے۔ تو ان کے ایوانوں میں لوگ ان کے سامنے کہہ رہے تھے کہ ختم نبوت کی بات تو ہم کر رہے تھے، ختم نبوت کی تو ہم مجالس منعقد کرتے تھے، لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ ایک مرد کلندر نے وہ جو ختم نبوت پر پہرا تھا اس انداز سے دیا ہے کہ ہم صرف زبان پہ کہتے گئے، انہوں نے میدان عمل میں کر کے دکھایا کہ ختم نبوت پر پہرہ داری کیسے ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اور آج بھی الحمدللہ وہ غیرت کی جھلک، وہ عظیمت کی جھلک، شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ بابا جی کے جانے کے بعد وہ شوخی نہیں رہے گی، وہ جذبہ نہیں رہے گا، لیکن خدا کی قسم کہ جس انداز سے ہمارے اس نوجوان قیادت نے بابا جی کے اس مشن کو زندہ رکھا، اور بر وقت جب بھی حضور کی عزت آبرو کے لیے بات کرنے کا اور کام کرنے کا موقع آیا، بغیر اس کے مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کی جو کیس تھے اسی میں تو سب سے زیادہ جو کردار تھا وہ تو لبیک والوں نے، تو پھر لبیک والے کریڈٹ لینے میں کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ میں نے کہا لبیک والوں کو کریڈٹ چاہیے تو وہ صرف مکینی گنبد خضرا سے چاہیے، خدا کی قسم ہمیں اور کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس در سے ایک نگاہ ناز مل جائے بخوگا خلد یوزل زمانوم یاد کا، بخوگا خلد یوزل زمانوم یاد کا، بیابنش مصیبت کی زمانو۔ میرے جد امجد فرماتے یا رسول اللہ اپنے خوبصورت اور شیرین زبان مبارک سے کبھی زندگی میں اگر ایک بار بھی میرا نام یاد آ جائے آپ کی زبان مبارک سے، پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بخوگا خلد یوزل زمانوم یاد کا، پھر پوری دنیا مصیبتیں بن جائیں کوئی پرواہ نہیں، بخوگا خلد یوزل زمانوم یاد کا، بیا بنشی مصیبت کی زمارو اور زچتا پسی پگر موخ کو جاڑم وی پلطف و لذت کی زمارو اور پقسم دل برا ستا وصل چنوی خوخ بنشی پا جنت کی زمارو اور ماں محمد امین خوخ کر استا ماتم دے ندے خوخ پا سلطنت کی زمارو۔ ہمیں میڈیا نہ دکھائے پرواہ نہیں، ہماری اوپر پابندیاں ہو پرواہ نہیں، لیکن اگر ہماری ایک عمل میرے کریم آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، خدا کی قسم دنیا بھی سور جائے اور آخرت بھی سور جائے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے حساب درود و سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے، حضور کی آل اور آپ کے اصحاب کے لیے۔ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں۔ حضرت امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کے شہزادگان
اور آپ کے جملہ ساتھی اللہ وحدہ لا شریک ان کے جذبے سلامت رکھے۔ گرامی قدر حضرات، رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر اونچا کر دیا۔ کس طرح اونچا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کا ذکر عرش پر بھی اپنے مصطفیٰ کا نام لکھا، قرآن کریم میں اپنے مصطفیٰ کے تذکرے کیے، اور ظاہری طور پر اس کے اسباب یہ بنائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً دنیا سے تشریف لے گئے، رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر اونچا رکھنے کے لیے صدیق اکبر کو بھیجا۔ صدیق اکبر چلے گئے، فاروق اعظم آ گئے، عثمان ذی النورین آ گئے، مولا علی آ گئے، آگے چل کے حضرت امام اعظم آ گئے، حضرت غوث اعظم آ گئے، داتا صاحب آ گئے، مجدد الفسانی آ گئے۔ یہ سب ورفعنا لک ذکرک کے جلوے ہیں۔ یوں جو خاموشی طاری ہوئی لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی مرد کھڑا کیا جس نے فتنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ناموس رسالت کا پرچم بلند کیا۔ وادی کریم میں جب فتنہ قادیانیت بڑا بڑھ چڑھ کے بول رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی اولاد میں ایک صدیقی شہزادے کو مولانا شاہ احمد نورانی آپ کھڑے ہوئے اور پوری جرأت کے ساتھ فتنہ قادیانیت کو آپ نے للکارا، اور پھر بالکل حال ہی میں امت کو جس شخصیت نے بیدار کیا وہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس دین کو کبھی بھی لاوارث نہیں رہنے دیا، ہر دور میں اس دین کے وارث آتے رہے، یہ دین کبھی لاوارث نہیں ہوا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے یہ جلوے ہیں۔ حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو جو جرأت عطا فرمائی، جو حوصلہ عطا فرمایا، آپ نے یوں کہہ لیں طوفانوں کا منہ بھی موڑا، فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ دین قربانی مانگتا ہے۔ جس عالم میں لاٹھی کھانے کی جرأت نہ ہو، شیلنگ برداشت کرنے کی جرأت نہ ہو، اس کو ممبر پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ اس ممبر کے کچھ تقاضے ہیں۔ ہمارا وجود، ہمارا جسم، ہماری جان امام مالک سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، امام احمد بن حنبل سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ یہ گریبان پٹنے کے لیے ہے اور یہ سر کٹنے کے لیے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔